بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 22 نومبر 2019 بروز جمعۃ المبارک۔ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو سناؤں گا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ پاکستانی کو قتل کر کے فرار ہونے والا سعودی گرفتار۔ اسیر ریجن میں ایک پاکستانی تارک وطن کو قتل کر کے فرار ہونے والے سعودی شہری کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اسیر ریجن پولیس کے ترجمان نے بتایا گرفتار شدہ شخص 20 سالہ سعودی شہری ہے۔ قتل کا واقعہ بدھ کے روز پیش آیا تھا۔ ترجمان نے بتایا کہ دونوں کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو گیا تھا، جس کے باعث ہاتھا پائی ہوئی۔ بعد ازاں شہری نے پاکستانی کو قتل کر دیا اور علاقہ سے فرار ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس سمیت جرائم کا سراغ لگانے والے ماہرین کی ٹیم نے جائے وقوع کو گھیر لیا اور تفتیش کے بعد معلوم ہوا کہ ایک سعودی شہری قتل میں ملوث ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قتل میں ملوث شخص کو گرفتار کرنے کے لیے اس کے ممکنہ ٹھکانوں پر چھاپے مارے گئے، مگر معلوم ہوا کہ وہ وہاں موجود نہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ریجن پولیس نے ملک بھر کی پولیس کو مفرور شخص کی اطلاع دے دی، جس کے بعد اسے ریجن سے فرار ہونے کی کوشش کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ شہری سے تفتیش کی جا رہی ہے تاکہ قتل کے اسباب معلوم کیے جائیں اور آلۂ قتل ضبط ہو۔ بعد ازاں اسے متعلقہ محکمے کے حوالے کیا جائے گا۔ ترجمان کے مطابق ملک میں امن و امان قائم کرنا، شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی جان و مال کی حفاظت کرنے میں پولیس کسی طرح کی بھی رعایت نہیں دے گی۔ ان کے مطابق جرم ملوث ہر شخص کو اس کے منصب اور معاشرتی مقام کی وجہ سے چھوڑا نہیں جائے گا۔ قانون سب سے بالا تر ہے اور سب کے لیے برابر ہے۔ یمن میں اتحادی فوج کا کوئی طیارہ نہیں گرا۔ یمن میں اتحادی فوج کا کوئی طیارہ نہیں گرایا گیا۔ اس حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ بے بنیاد ہیں۔ یہ بات اتحادی افواج کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے اعلامیہ جاری کر کے کہی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ترجمان نے کہا کہ ہوتی باغی من گھڑت اور بے بنیاد دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے جنگجوؤں نے یمن کے کسی علاقے میں اتحادی افواج کا F-15 طیارہ مار گرایا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایران نواز ہوتی ملیشیا کا یہ دعویٰ نہ صرف بے بنیاد بلکہ مضحکہ خیز بھی ہے۔ اس طرح بے پر کی اڑا کے وہ اپنے حامیوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ہوتی باغیوں کی افواہ کی بنیاد پر سعودی عرب مخالف میڈیا بھی خبر کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کرنل ترکی المالکی نے کہا اتحادی افواج کا طیارہ گرانے کا دعویٰ نیا نہیں۔ اس سے پہلے بھی گزشتہ سال ہوتیوں نے طیارہ گرانے کا دعویٰ کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہوتی باغی جھوٹ اور حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے عادی ہیں۔ شاہ سلمان نے الدرعیہ گیٹ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے بوابہ الدرعیہ پروجیکٹ کا بدھ کو سنگ بنیاد رکھ دیا۔ عظیم الشان ثقافتی اور تاریخی پروجیکٹ کے طور پر تاریخی علاقے میں اصلاح و مرمت ہوگی۔ 18ویں صدی عیسوی میں الدرعیہ کی جو شان و شوکت تھی اسے بحال کیا جائے گا۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق سنگ بنیاد کی تقریب میں گورنر ریاض شہزادہ فیصل بن بندر، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، نائب گورنر ریاض شہزادہ محمد بن عبد الرحمن اور وزیر ثقافت شہزادہ بدر بن عبداللہ خاص طور پر موجود تھے۔ اس موقع پر شاہ سلمان اور مہمانوں نے الدرعیہ کے 7 دروازوں پر دستاویزی فلم دیکھی، یادگاری تصاویر لی گئی، تلواروں کا سعودی رقص بھی ہوا۔ الدرعیہ کے دروازوں میں بوابہ وادی حنیفہ، بوابہ غبرہ، بوابہ مانع المریدی، بوابہ الامام محمد بن سعود، بوابہ سمحان، بوابہ سلمان اور بوابہ محمد شامل ہیں۔ اس موقع پر رنگا رنگ پروگرام اور لیزر شو پیش کیے گئے۔ افسانوی طرز کی شاہی تقریب میں دنیا کے مختلف ممالک سے 600 مہمان شریک ہوئے۔ البوابہ درعیہ پروجیکٹ 2020 میں مکمل ہوگا۔ اس کی لاگت کا تخمینہ 64 ارب ریال ہے۔ یہ 7 مربع کلومیٹر کے دائرے میں واقع علاقہ اصلاح و ترمیم کے بعد جدید اور قدیم کا سنگم بن جائے گا۔ یہاں 1 لاکھ کارکن ہوں گے۔ مہمان، مقیم غیر ملکی اور طلباء یہاں آباد ہوں گے۔ مستقبل میں الدرعیہ مہم جوئی، مارکیٹنگ، رہن سہن، روزگار اور قیام و طعام کے حوالے سے مثالی مرکز ہوگا۔
وادی حنیفہ کے اطراف کھجوروں کا جنگل ہوگا اور 2 مربع کلومیٹر کے ایریا پر نخلستان قائم ہوں گے۔ پرائیویٹ کمپنیوں میں تنخواہیں بڑھیں گی۔ انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کمپنی میرسر کے مطابق سعودی عرب میں بنیادی تنخواہ میں 4.5% کا اضافہ ہوا۔ اخبار 24 کے مطابق انٹرنیشنل کمپنی نے بتایا کہ حال ہی میں سعودی عرب کی 472 پرائیویٹ کمپنیوں کا جائزہ لیا گیا۔ یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ ملک میں تنخواہوں کے حوالے سے طریقہ کار کیا ہے۔ جائزے کے مطابق 2020 کے دوران سعودی عرب میں تنخواہوں میں مزید 4.5% کا اضافہ ہوگا۔ حیاتیاتی علوم کے شعبوں میں کام کرنے والوں کی تنخواہوں میں 5% تک کا اضافہ متوقع ہے۔ انٹرنیشنل کنسلٹنٹ کمپنی کا کہنا ہے کہ توقعات بتا رہی ہیں کہ توانائی کے شعبے میں تنخواہوں میں اضافہ کم سے کم ہوگا۔ اس شعبے میں تنخواہوں کا اضافہ 3.5% سے زیادہ نہیں ہوگا۔ 2019 کے دوران اس شعبے میں 3% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں کمپنیوں کی توجہ کا محور کمپنیوں کو چلانے والوں کی مہارت کو بڑھانا ہے۔ ارامکو پر حملے میں ایرانی اسلحہ استعمال ہوا۔ شاہ سلمان۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، وطن کا دفاع پوری قوت سے کریں گے۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے بدھ کو مجلس شورا کے نئے سیشن سے سالانہ خطاب کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا سعودی عرب کی داخلہ اور خارجہ پالیسی کے اہم نکات ہیں۔ شاہ سلمان نے مزید کہا کہ سعودی عرب کی تیل پالیسی کا مقصد عالمی تیل منڈی میں استحکام برقرار رکھنا اور تیل برآمد اور خریدنے والوں کے مفادات کا یکساں طور پر خیال رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ارامکو کے شیئرز کی بدولت ملک میں بھاری سرمایہ آئے گا اور ہزاروں شہریوں کو روزگار ملے گا۔ شاہ سلمان نے اپنا تاریخی موقف پھر دہراتے ہوئے کہا کہ ارامکو تیل تنصیبات پر حملوں میں ایرانی اسلحہ ہی استعمال کیا گیا۔ شاہ سلمان نے سعودی معیشت سے متعلق کہا کہ سعودی عرب ویژن 2030 کے توسط سے مزید کامیابیاں حاصل کرنے کی شاہراہ پر گامزن ہے، ویژن کے تمام عناصر کی تکمیل کے لیے کوشاں ہے۔ شاہ سلمان کا کہنا تھا کہ گزشتہ اشروں کے دوران ہمارے ہاں جتنے عظیم الشان کام ہوئے ہیں ان پر ہمارا ملک فخر اور ناز کر سکتا ہے۔ خادم حرمین شریفین نے کہا سعودی عرب نئے قومی اہداف حاصل کرنے کے لیے اپنے اقتصادی ڈھانچے میں تناؤ پیدا کرنے کے سلسلے میں پرعزم ہے۔ ہمارے شہری ہمارا بنیادی ہدف اور امیدوں کا مرکز ہیں۔ افرادی قوت کو فروغ دینے کے سلسلے میں کافی کام کر لیے ہیں۔ وطن عزیز کے لڑکوں اور لڑکیوں کو سعودی لیبر مارکیٹ کے لیے بڑی حد تک تیار کر لیا گیا ہے۔ شاہ سلمان نے کہا کہ سعودی عرب جنگ نہیں چاہتا۔ سعودی عرب نے ہمیشہ قیام امن کا راستہ اختیار کیا ہے، تاہم سعودی عرب کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنے عوام کا دفاع پوری قوت سے کرنے کے لیے ہر طرح تیار ہے۔ شاہ سلمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایرانی نظام کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ اس کے سامنے جو راستے ہیں ناگزیر ہیں، جو راستہ بھی اختیار کرے گا اس کے نتائج اسے برداشت کرنا ہوں گے۔ احمد اور محمد سرجری کے بعد روبہ صحت۔ لیبیا کے 2 بچے احمد اور محمد کامیاب آپریشن کے بعد صحت مند ہو رہے ہیں۔ ریاض کے شاہ عبدالعزیز میڈیکل سٹی کے شاہ عبداللہ اسپیشلسٹ چلڈرن ہسپتال میں 5 دن قبل پیدائشی طور پر آپس میں جڑے ہوئے لیبیا کے 2 بچوں احمد اور محمد کو کامیاب آپریشن کے ذریعے علیحدہ کیا گیا تھا۔ عرب نیوز کے مطابق شاہ سلمان ہیومینٹیرین ایڈ اینڈ ریلیف سینٹر کے جنرل سپروائزر اور سرجیکل ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ ربی نے بتایا کہ کامیاب آپریشن کے بعد دونوں بچے احمد اور محمد تیزی سے صحت مند ہو رہے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز میڈیکل سٹی کے شاہ عبداللہ اسپیشلسٹ چلڈرن ہسپتال میں گزشتہ جمعرات کو جڑواں بچوں کی سرجری کی گئی تھی۔ ڈاکٹر عربیہ کے مطابق احمد کو وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا گیا ہے اور وہ خود سانس لینے میں دشواری محسوس نہیں کر رہا اور 2 دن بعد اسے دودھ پلانا شروع کر دیا جائے گا، جبکہ توقع ہے کہ محمد کو بھی 2 یا 3 دن میں خود بخود سانس لینے کے قابل ہو جائے گا اور اسے وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا جائے گا۔ پیرس میں سعودی ثقافتی نمائش کا انعقاد۔ سعودی وزیر ثقافت شہزادہ بدر بن عبداللہ بن فرحان نے یونیسکو کے صدر دفتر پیرس میں سعودی ثقافتی نمائش کا افتتاح کر دیا۔ سعودی ثقافتی نمائش کا انتظام وزارت ثقافت، العلا رائل اتھارٹی اور مسک انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار آرٹس نے کیا۔ اس میں 19 فنکار شریک ہیں، 39 شاہکار نمائش میں رکھے گئے ہیں، کئی بین الاقوامی آرٹسٹ بھی شریک ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی SPA کے مطابق سعودی ثقافتی نمائش کا افتتاح یونیسکو میں وزرائے ثقافت بین الاقوامی فورم کے موقع پر کیا گیا۔ اس موقع پر آسٹریا میں موجود سعودی سفیر شہزادہ عبداللہ بن خالد، امارات کی وزیر ثقافت
نورا بنت محمد، کوریا کے وزیر ثقافت یونگ بارگ، آثار قدیمہ اور فنون و ثقافت کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستوں، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ یہ دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔